بڑی صاحب، عوام کا ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری جو حکومت ہوتی ہے، حکومت، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، یہ تمام کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، تبھی جو ہے ملک آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ لیکن اس وقت خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں، سیاسی اراکین ہیں، جتنی دلچسپی کا وہ اس وقت مظاہرہ کر رہے ہیں، ایون کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر دھڑے بندیوں کے اوپر اتنی بات نہیں کر رہے جتنی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تو بڑی صاحب، کہیں اس چیز سے یہ تاثر نہیں جاتا عوام کے اندر کہ ایک جگہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل ہے، بالکل غیر جانبدار ایک ادارہ ہے، اس کا سیاست میں کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری جانب آپ ایک سیاسی لیڈر اتنی دلچسپی سے جو ہے اس کی تقرری کی بات کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس سے یہ تاثر جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ از ناؤ کنیکٹڈ ود دا پالیٹکس آف پاکستان؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ بھائی دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی تقرری پر ایسی بحث مباحثہ نہیں ہوتا۔ مہذب ممالک میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے تحت وقت آنے پر طریقہ کار کے مطابق تقرری کر دی جاتی ہے۔ پبلک جلسوں میں، پریس کانفرنسوں میں اور اس طرح کی دوسری عوامی سطح پر جو اس طرح بحث چل رہی ہے، یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا، دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں سپہ سالار ہیں، ہر آرمی کا ایک چیف ہوتا ہے، اور اس چیف کی تقرری اس طریقہ کار کے مطابق ہوتی ہے۔ آپ کے دنیا کے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں کس طرح ہوتی ہے، برطانیہ میں کس طرح ہوتی ہے، اور دنیا کی جو بڑی بڑی جمہوریتیں ہیں، جاپان میں کس طرح ہوتا ہے، اور آپ ایون یہاں دیکھ لیں، ہمارے قریب پڑوس میں دیکھ لیں، انڈیا میں کس طرح تقرری ہوتی ہے۔ یہ دنیا بھر میں ایک طریقہ کار ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آرمی چیف کی تقرری کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا اور یہ جو مختلف قسم کی جماعتیں ہیں جن کا خیال ہے کہ آرمی چیف کی تقرری سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا کوئی ہمارے حق میں کوئی سیناریو بنے گا، یہ ان کی طرف سے ایسا کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان الحمدللہ ایک خود مختار ملک ہے، اور یہاں جمہوریت ہے، آئین ہے، اور اس کے آئین کے مطابق ادارے موجود ہیں، اور ادارے ہی فیصلے کرتے ہیں۔ کہیں کہیں کوئی انفرادی کوئی کسی سے کوتاہی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے، وہ ایک الگ کیس ہے۔ مجموعی طور پر ہم جو ہے جمہوری ملک ہیں، اور الحمدللہ ہماری پارلیمان جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے، تو یہ فیصلہ بھی ایک آئینی ادارے نے کرنا ہے۔ بٹی صاحب، عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ نئی حکومت ہی کرے گی، عمران خان صاحب نے ایک فریم آف امیج بنایا ہوا ہے کہ میری حکومت آئے گی، پھر میں نئے آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ کروں گا، لیکن حکومتی اراکین اور خاص طور پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں، انہوں نے واضح کہا ہے کہ آن ٹائم آئین کے مطابق ہی تقرری ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا نئی حکومت کے ذریعے نئے آرمی چیف کی تقرری کرانے کا آخر مقصد کیا ہے؟ بڑی صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا تھوڑا سا۔ مقصد وہی ہے ان کا کہ جناب یہ تقرری جو ہے وہ آنے والی حکومت تک مؤخر کی جائے، اور الیکشن کروائے جائیں، اور اس کے بعد نئی، ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے اچھا مینڈیٹ لے کر اگلی حکومت بنائیں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کا اپنا خیال ہے کہ ہم کوئی اچھا مینڈیٹ لے کے اگلی حکومت بنائیں گے تو اس کی تقرری ہم کریں گے۔ اچھا، جس کی تقرری ہم کریں گے تو حالات ہمارے حق میں ہوں گے، ہم ایک پیج پر ہوں گے۔ ان کا بالکل یہی موقف ہے، اور اسی لیے وہ اس کو مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں اگلی حکومت کے قیام تک، جو کہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگلے الیکشن تو ہوں گے اگلے سال 2023 کے اگست میں، یعنی طے شدہ شیڈول کے مطابق اگست میں ہونے ہیں۔ ویسے حکومت جب چاہے ارلی الیکشن کروا سکتی ہے، لیکن پاکستان کی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ اگست تک ہے، اور اگست کے بعد جو الیکشن ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی تو اس وقت تک تو یہ تقرری ہو چکی ہوگی، کیونکہ یہ نومبر میں ڈیو ہے۔ نومبر میں یہ آرمی چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ اناؤنس ہونا ہے کہ جناب اگلے ہمارے سپہ سالار کون ہوں گے۔ تو یہ تو جو اس وقت حکومت موجود ہے اس کا ثواب دید ہے کہ وہ کس کو مقرر کرتی ہے۔